زیارت عراق پارٹ 6 زید بن علی یا زید بن امام زین العابدین۔ ان کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے تھے اور پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ یہ امام زین العابدین کی اولاد میں امام باقر کے بعد سب سے زیادہ محترم اور امپورٹنٹ شخصیت ہیں۔ ان کے بارے میں شیخ مفید لکھتے ہیں کہ یہ بہت شجاع، متقی، سقی اور اس کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی تھے، یعنی مجتہد تھے، اور یہ ہماری بہت عظیم کتاب صحیفہ سجادیہ کے نریٹر بھی ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ مدینے میں تھے، ان کے دور میں یعنی 120 ہجری میں انہوں نے کوفہ میں بنی امیہ کی باطل خلافت کے خلاف قیام کیا، یعنی آرمڈ موومنٹ یا ریولٹ اسٹارٹ کیا، جس کی کئی وجہ تھی، جیسے بنی امیہ کا اہل بیت اور شیعوں پر ظلم، اور جیسے ہر کوئی جانتا ہے کہ مولا علی پر تو ہر بنو امیہ کے باطل خلیفہ نے ممبروں سے گالیاں اور لعنتیں بھجوائی تھیں، لیکن ان کے دور کے خلیفہ نے مولا علی کے ساتھ ساتھ بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین اور بلکہ کچھ موقعوں پر تو رسول اللہ تک کو گالیاں اور لعنتیں بھیجنے سے نہیں چھوڑا۔ اور پھر 120 ہجری 2 صفر کو بنی امیہ سے جنگ کے دوران حضرت زید کو ان کی ہی فوج کے ایک شخص نے، جو کہ بنی امیہ کا ہی آدمی تھا، اس نے ان کے ماتھے پر تیر مارا، جس کی وجہ سے بعد میں یہ شہید ہو گئے، اور شہید ہونے کے بعد مولا علی اور بی بی فاطمہ کی طرح ان کو بھی بہت سیکریٹلی دفن کیا گیا، کیونکہ دشمنان اہل بیت سے یہ ڈر ہمیشہ رہتا تھا کہ وہ قبر کھود کر قبروں کی بے حرمتی کر سکتے ہیں، اور یہ ڈر حضرت زید کے دفن کے بعد صحیح بھی ثابت ہوا، جبکہ حضرت زید کو ایک نہر یا ندی کا پانی روک کر اس کے باٹم پر ان کی قبر کو بہت سیکریٹلی بنایا گیا تھا تاکہ بنی امیہ کو ان کی قبر کا پتہ نہ چل سکے، لیکن حضرت زید کا جو طبیب یعنی ڈاکٹر تھا، اس نے بنی امیہ کو ان کی قبر کی لوکیشن کے بارے میں بتا دیا، جس کے بعد اس لعنتی خلیفہ نے ان کی قبر کو کھود کر ان کی باڈی کو نکال لیا، اور آپ کو بتا دیں کہ شہادت کے وقت ان کی عمر صرف 42 ایئرز تھی۔ پھر امام حسین کی طرح ان کا بھی سر تن سے جدا کیا گیا اور ان کی لاش کو بھی کروسیفائی کیا گیا، اور حضرت زید کے سر کو سیریا اس ملعون بنو امیہ کے خلیفہ کے دربار میں بھیجا گیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد روایات میں ملتا ہے کہ 4 سال تک ان کی بنا سر کی لاش کو کوفہ کے سٹی سینٹر پر لٹکا کر رکھا گیا، یا اتنے دن تک لاش وہاں لٹکی رہی کہ روایات میں ہے کہ جانور ان کے جسم کا پورا گوشت کھا گئے اور صرف کچھ ہڈیاں باقی رہیں، اور ظلم یہیں نہیں رکا، اس کے بعد بنی امیہ نے ان کی ہڈیوں کو بھی جلا دیا اور اس کی راکھ کو بھی ہوا میں اڑا دیا۔ یہ لیول تھا بنی امیہ کے اہل بیت اور اسلام سے نفرت کا۔ وہ باطل خلافت جس کی بنیاد اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف علی کے حق کو مارنے پر رکھی گئی تھی، وہی آگے چل کر جب بد سے بدتر ہوئی، اور معاویہ اور یزید اور اس کے بعد جتنے بھی باطل خلیفہ رہے، سب نے ایک کے بعد ایک بغض علی اور بغض اہل بیت میں نہ صرف اولاد رسول بلکہ ان کے شیعوں پر ایسے ظلم کیے کہ جن کو بیان کرنا بھی ممکن نہیں، اور وہ ظلم آج تک جاری ہے۔ اور اس بنی امیہ کی آج بھی جو ناجائز نسل اس دنیا میں زندہ ہے، وہ کبھی پاکستان میں شیعوں کو بوم بلاسٹ کر کے اور کبھی گولیوں سے شہید کرتی ہے، تو کبھی صدام ملعون کی شکل میں بے انتہا بے رحمی سے الگ الگ طریقے سے نہ صرف شیعوں کو قتل کرتی ہے بلکہ بیان نہ کیا جا سکنے والے ایسے ظلم کرتی ہے کہ جس کے گواہ ہسٹری اور آج پوری دنیا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی اس بنو امیہ کی بد نسل کے وہ بد نسل پیروکار آج بھی دنیا میں موجود ہیں، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ لوگ صدام جیسے بدترین ظالم، جو کہ ہمارے وقت کے یزید ہی تھا، اس کو اپنا آئیڈیل اور ہیرو مانتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ تو ISIS اور القاعدہ جیسے ٹیررسٹ آرگنائزیشن جوائن کر کے واصل جہنم ہو جاتے ہیں، اور جو زندہ باقی ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شیعوں کو قتل کرنے پر ان کو جنت ملے گی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج پوری دنیا میں اسلام کو ایک دہشت گرد دین سمجھا جاتا ہے، اور مسلمان پوری دنیا میں بدنام ہے، اور اس طرح کی یزیدی فکر رکھنے والے ٹیررسٹ ملوں کو وہابیت کی شکل میں پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا گیا، جس کی فنڈنگ میں سعودی عرب کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔